السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی عشر 12 نمبر سبق ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب الکتاب الاساسی جو وہاں پر پڑھائی جاتی ہے اور جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کو عربی سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو آج اس کا سبق نمبر 12 ہے. میں نے پچھلے سبق میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس سبق کے اندر ہم انتہائی اہم تدریبات اور مشقیں ہم حل کریں گے. تو آئیے ان مشقوں کی طرف. تو آپ یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر التدریب الثالث میں تقریباً انہوں نے 3 لفظ یہاں پر پہلے اس میں ذکر کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ موز کا معنی ہوتا ہے کیلا، برتقال مالٹے کو کہتے ہیں، تفاح سیب کو کہتے ہیں. تو تدریبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے آپ نے ان چیزوں کو حل کیا ہوا ہو. اب ہم نے 3 لفظ ہیں، 3 شکلیں ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ موز کا تعلق کہاں سے ہے. تو آپ ذرا گیس کریں کہ موز کا تعلق ادھر ہے. اس کے بعد برتقال مالٹے کو کہتے ہیں، تو مالٹے کا تعلق یہاں پر ہے. اور اسی طرح تفاح کا تعلق اس سیب کے ساتھ ہے. اسی طرح آگے لحوم گوشت ہے، سمک مچھلی ہے، دجاج مرغی ہے. تو اب ذرا اندازہ کریں کہ لحوم کہاں پر ہے. لحوم لحم سے ہے، گوشت کو کہا جاتا ہے، یہ ہے. اس کے بعد نمبر 2 پر سمک مچھلی کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے. اور دجاج مرغی کو کہتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے. تو اسی ترتیب سے یہ اگلے صفحے میں بھی اسی ترتیب سے 3 الفاظ لے کر آ رہے ہیں، اور ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے جو یاد کیے ہیں ان کو کیسے ترتیب دیں. بطاطس کس کو کہتے ہیں؟ آلو. اور طماطم ٹماٹر. بصل پیاز کو کہا جاتا ہے. دیکھیے بطاطس اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ یہاں پہ آ کے جڑے گا. اور طماطم کا تعلق یہاں پہ چلا جائے گا. اور بصل کا تعلق وہ اس کے بالکل سامنے ہے. اسی طرح اس لائن میں بھی انہوں نے یہی الفاظ اسی ترتیب سے دیے ہوئے ہیں. بیض کا معنی ہوتا ہے انڈا، جبن پنیر، اور خبز روٹی ہے. تو آپ ذرا پچھلے اسباق کو دیکھ کر اور پچھلے اسباق کی ترتیب سیدھی کرنے کے بعد، انہیں یاد کرنے کے بعد ان مشقوں کو حل کریں گے. تو یہ ایک ٹیسٹ کی طرح ٹیسٹ ہے اور امتحان کی طرح ایک امتحان ہے. التدریب الرابع آگے آ جائیے. یہاں پر یہ صرف الفاظ کی درستگی کہ کیسے ہماری پروننسیشن لفظ کو ادا کرنا یا اس کی ادائیگی وہ بہتر ہو سکتی ہے، اسی کو سکھائیں گے. تو جزارن میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ آپ کی پروننسیشن بھی بہتر ہو سکے. جزارن قصائی کو کہا جاتا ہے. دجاجن مرغی کو کہا جاتا ہے. جزرن کا معنی گاجر. جبن ابھی پڑھا ہم نے پنیر. اخضر سبز. اصفر پیلا. احمر سرخ. ارز چاول. قلم. حامل جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ. شمال. حافلہ بس. اور آگے ہے موز کا مطلب کیلا. سمکن مچھلی. طماطم ٹماٹر. قلم کا مطلب قلم. اور اسی طرح آگے لحوم گوشت. مدرس استاد. مکتب تپائی ٹیبل.
بیٹھنے کی جگہ کرسی یا جو عام طور پر یعنی جس کو ہم صوفہ ٹائپ کہتے ہیں اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ تدریب بھی پیچھے بھی ایک اسی طرح کی تدریب گزری اور مشق گزری ہے، میں نے اس میں آپ سے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ پروننسیشن یا کسی چیز کو ادائیگی اگر اس کی اچھی نہیں ہوتی تو پھر اس کے معنی مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر صرف تا اور طا کے درمیان میں فرق کروایا ہوا ہے۔ تا اور طا کے درمیان میں جہاں ہمیں عربی اس سے سیکھنے کو ملے گی وہاں ہمیں قرآن پڑھنے میں، احادیث پڑھنے میں ہمیں فرق سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے نزدیک تا اور طا دونوں برابر ہی تقریباً ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ذرا اس کی پریکٹس کریں، میرے ساتھ مل جل کر اس کی تدریب کریں۔ تابا، طابا، تین، طین۔ اب یہ دو لفظ ہیں، تین کہتے ہیں انجیر کو اور طین کہتے ہیں مٹی کو۔ تو اگر آپ طین کی جگہ پر تین پڑھتے ہیں یا تین کی جگہ پر طین پڑھتے ہیں، صرف الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں، البتہ اس کی پروننسیشن میں فرق ہے۔ مثلا یہاں پہ تا ہے اور ادھر طا ہے، باقی یا اور نون، اور یہاں پر بھی یا اور نون ہے، تو اتنے چھوٹے سے فرق سے اتنا بڑا معنی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی کے بعد فتنتن، فتنتن، ادھر ہے فطنتن، اماتا، اماقا، قنوتن، قنوتن، تلاوہ، تلاوہ، ادھر ہے تلاوہ، تلاوہ، اور فتارہ، فتارہ، فطارہ، فطارہ، وہ طا کے ساتھ اور یہ تا کے ساتھ۔ تو اس ترتیب سے یہ مشق بھی ہماری ہے۔ اور اس کے بعد ہے تدریب السادس۔ پیچھے انہوں نے ہاذا کی مشق کروائی تھی، تو موزن، موز کا مطلب ہوتا ہے کیلا۔ جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ موز ہے، یہ کیلا ہے، تو کیا بولیں گے؟ ہاذا موزن۔ تو آپ یوں سمجھے کہ آپ کے سامنے کیلا پڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیلا ہے، ہاذا موزن، ہاذا موزن۔ اسی طرح حذاء، حذاء کا معنی ہوتا ہے جوتا، ہاذا حذاء، یہ کیا ہے؟ جوتا ہے، ہاذا حذاء، ہاذا حذاء۔ اس کے بعد ہے تفاح، سیب کو کہا جاتا ہے، ہاذا تفاح، یہ سیب ہے۔ گھر میں کیلے ہیں، سیب ہیں، جو چیزیں ہیں تو ان کو ذکر کریں۔ ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ تو ہاذا تفاح۔ جزار ان کا مطلب ہوتا ہے قصائی، اور یہ میں نے کہنا ہو کہ یہ جزار ہے تو کیا کہوں گا؟ ہاذا جزار، ہاذا جزار۔ اسی کے ساتھ بیض، انڈوں کو کہا جاتا ہے، ہاذا بیضن، یہ انڈے ہیں، ہاذا بیضن، یہ انڈے ہیں۔ خبزن، روٹی، ہاذا خبزن، یہ روٹی ہے۔ آگے ہے برتقال، ہاذا برتقال، ہاذا برتقال، ہاذا برتقال۔ اس کے بعد ہے التدریب، یعنی اگلی تدریب ہے، اگلی مشق ہے التدریب السابع، ساتویں مشق ہے الکتاب فی الحقیبتی۔ آپ نے کتاب بھی پڑھا ہوا ہے، حقیبہ بھی پڑھا ہے، فی بھی پڑھا ہوا ہے، ذرا اس کا ترجمہ کریں۔ الکتاب فی الحقیبتی، کتاب کس میں ہے؟ بیگ میں ہے۔ الطباشیر فی الصندوق، طباشیر بھی آپ پڑھ چکے ہیں، چاک کو کہا جاتا ہے، اور صندوق بھی پڑھ چکے ہیں۔ البیض فی الصندوق، انڈے صندوق میں ہیں۔ القلم فی الحقیبتی، القلم فی الحقیبتی، قلم کس میں ہے؟ حقیبہ میں، یعنی بیگ کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے بیض، انڈے، بطاقۃ، برتقالۃ، ایک کو برتقالہ، اور آگے با کے لکھنے کی مشق کروائی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے تدریب التاسع، یہاں پر ہا کی مشق ہے، ہا اور ہا کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ حقیبۃ، حقیبہ کا مطلب ہوتا ہے بیگ۔ لحوم، آپ نے اس کو لحوم نہیں کہنا، لحوم۔ تفاح، ہا، 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 اور اسی طرح پھر ہا۔ تو یہ انہوں نے لکھنے کی مشق یہاں پر کروائی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروننسیشن۔ اسی طرح تدریب العاشر ہے، یہاں پھر را کے اور نون کے لکھنے کی مشق کروائی ہے۔ اگلا سبق ہمارا الدرس الخامس انشاءاللہ تعالی اس کتاب کی ترتیب سے، اور ہمارے اسباق کی ترتیب سے الدرس الثالث عشر، یعنی 13واں نمبر سبق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ وہاں پر انہوں نے یہ دیکھیں
یہ بندہ تھوڑا چل رہا ہے، اس کو عربی میں کیا کہا جائے گا، یہ دوڑ رہا ہے، اس کو عربی میں کیا کہا جائے گا، یہ کچھ سیڑھیاں وغیرہ چڑھ رہا ہے، اس کو عربی میں کیا کہا جائے گا، فعل ذکر کرے گا۔ یہاں سے کچھ اگلا سٹیپ وہ شروع کرتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔